اللہ تعالیٰ عنہ آپ مادر زاد ولی تھے. سبحان اللہ. آپ کی سیرت مبارکہ کے اندر وقت کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے آپ کی شان اقدس میں جو کتاب لکھی اس کا نام ہے الفاتر الخاطر. اس میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شکم مادر میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے 100 مرتبہ اپنی تجلی سے آپ کو شرف یاب فرمایا. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد ماہ رمضان المبارک آیا تو لوگوں کو شک ہوا کہ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے یا نہیں. جب ایک دوسرے سے پوچھا بات صاف نہ ہوئی تو ایک شخص نے کہا سادات کے گھرانے میں اشراف کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ رمضان شریف کے اندر والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیتا. سبحان اللہ. آپ کے کاشانہ اقدس پہ لوگ جمع ہوئے اور پوچھا تو پتا چلا کہ آج سحری کے بعد شہزادے نے دودھ نہیں پیا. سبحان اللہ. بعد ازاں جب بات نکلی تو پتا چلا کہ واقعہ ہی وہ دن رمضان المبارک کا دن تھا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن دودھ نہیں پیا تھا. آپ کی شان اقدس کے حوالے سے آپ سے پوچھا گیا کہ اے غوث پاک آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں چھوٹی عمر میں تھا، میں درسگاہ میں پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے دائیں بائیں کچھ ایسی مخلوق ہوتی جسے میں بظاہر پہچانتا نہیں تھا، لیکن وہ میرے ساتھ ساتھ ان کے جلو میں ان کے جھرمٹ کے اندر میں درسگاہ کی طرف جاتا اور جب وہ درسگاہ میں پہنچتے تو کہتے افصحوا لولی اللہ، او طلباء او ساتھیو اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو. سبحان اللہ. اللہ کے ولی کے لیے جگہ کھول دو. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ وہ فرمانے لگے افصحوا لولی اللہ، تو ایک ان سے پوچھنے والا پوچھنے لگا یہ بچہ کون ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا ھذا من اشراف جیلان، یہ جیلان کے اشراف کے گھروں میں سے ان کا ایک شہزادہ ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں حضور غوث الورا فرماتے ہیں کہ میں علم کی جستجو میں لگ گیا، علم پڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ علم پڑھتے پڑھتے میری یہ حالت ہو گئی درست العلم حتیٰ صرت کتبہ، میں نے علم پڑھنا شروع کیا، علم پڑھتے پڑھتے میں مقام کتبیت پہ فائز ہو گیا. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن میری عمر ابھی چھوٹی عمر تھی، میں گھر سے باہر نکلا تاکہ سیر و سیاحت کروں تو چلتے ہوئے میں جا رہا تھا، راستے میں مجھے ایک بیل نظر آیا، میں اس بیل کے پیچھے ہو لیا، چلتا رہا، تھوڑا سا چلا تو اس بیل نے پیچھے مڑ کے میری جانب دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا ما خلقت لہذا، اے غوث پاک اے بچے اللہ نے تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا، وما لہذا امرتا، اور اللہ نے تجھے اس بات کا حکم نہیں دیا. وہ بیل بزبان فصیح مجھ سے گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ تجھے اس بات کا حکم دیا گیا. آپ فرماتے ہیں جب یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی
تو میں وہیں سے پلٹا، گھر میں واپس آیا، گھر آ کے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گیا۔ وہ عرفہ کا دن تھا، اور میں جب اپنی چھت پہ گیا تو اللہ تعالی نے راستے کے سارے حجابات میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیے، سارے حجابات ہٹ گئے، اور میں اپنے مکان کی چھت سے میدان عرفات میں لوگوں کو جمع ہوتا دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اپنے قصیدہ مبارکہ میں اس بات سے پردہ ہٹایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمان، مجھے پروردگار نے یہ شان عطا کی ہے، مجھے پروردگار نے یہ مجھ پہ کرم کیا ہے۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمان کا خردلات علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اگر میرا کوئی مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، لاؤ ان کا شفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها، اگر میرا کوئی مرید مشرق کے اندر ہو اور میں مغرب کے اندر ہوں، تو اگر اس کا حجاب کھل جائے میں غوث پاک اس کا حجاب، اس کا پردہ جو ہے اس پہ ڈال دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یا غوثیہ۔ شہنشاہ نقشبند حضور بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری، آپ اپنے آستانہ مقدسہ میں تھے، تو ہوا یوں کہ آپ کی ایک مریدنی جو دہلی میں تھی، اسے کچھ اوباشوں نے تنگ کیا، وہ ایک اونچی جگہ پہ چڑھ گئی، ایک مینارے پہ چڑھ گئی، اور پھر بھی اس کا جو تعاقب کیا تو اس نے یا شہنشاہ نقشبند کہہ کے مینارے کے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ وہ ابھی زمین پہ نہیں آئی، حضور شہنشاہ نقشبند نے اپنا دامن پھیلا دیا اور اسے زمین پہ نہ گرنے دیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میرے شیخ کامل میرے سامنے موجود ہیں، اس نے سوال کیا کہ اے شیخ کامل، آپ کب دہلی آئے، کب آپ یہاں تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا تو از مینارہ آمدی من از بخارا آمدن، تو مینارے سے چلی تھی میں بخارے سے چلا تھا، تو ابھی مینارے سے سفر طے کر کے زمین پہ نہیں پہنچی، میں بخارے سے سفر کر کے دہلی میں پہنچا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک بات لکھی ہے شان اولیاء کے اندر، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نجم الدین کبرا جو امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد ہیں، آپ اپنی خانقاہ کے اندر عصر کا وضو کر رہے تھے، وضو کے لیے پانی لے کے آپ باہر نکلے تو ادھر حضرت امام فخر الدین رازی کا وقت اخیر ہے، نزع کا عالم طاری ہے۔ اس نزع کے عالم میں شیطان آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ سے سوال جواب کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے فخر الدین رازی، رب کو ایک مانا ہے، کس دلیل سے مانا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، تو بڑا معقولی جین میں سے ہے، تو نے بڑی کتابیں لکھی، تفاسیر لکھی، مجھے بتا رب کو رب کیسے مانا ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، اس نے رد کر دی، دوسری دلیل دی، اس نے رد کر دی، تیسری دلیل دی، اس نے رد کر دی، حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی نے 360 دلائل دیے، اس نے سارے کے سارے رد کر دیے۔ ادھر شیخ نجم الدین کبرا ہاتھ میں پانی لیے ہوئے باہر وضو کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک آپ نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور پانی لے کے یوں چھینٹا مارا اور فرمایا
فخر الدین رازی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے اپنے رب کو بلا دلیل رب مانا ہے؟ سبحان اللہ. میں نے اپنے رب کو بلا دلیل رب مانا ہے. اور حضرت امام فخر الدین رازی یہ بات کہتے ہوئے پھر کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے صاحب ایمان رخصت ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ بات دوسری جانب چل پڑی. بہرحال میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں چھت کے اوپر تھا نا تو میری نگاہوں کے سامنے سے رب نے سارے حجابات ہٹا دیے, سارے پردے ہٹ گئے, اور میں نے عرفات میں کھڑے لوگوں کو, عرفات میں لوگوں کے اجتماع کو دیکھ لیا. جب یہ بات میں نے دیکھی تو میں فوراً پلٹ کے ماں کے قدموں میں آیا, اماں جان آپ مجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں, مجھے اللہ کے دین کے لیے آپ بھیج دیں, میں اللہ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں. تو ماں نے 80 دینار لا کے میرے سامنے رکھے. فرمایا بیٹا یہ آپ کے باپ کی وراثت ہے, والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا. فرمایا بیٹا یہ تمہارے باپ کی وراثت ہے, یہ تمہارا حصہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے 40 دینار اٹھا دیے, چونکہ میرا ایک دوسرا بھائی تھا 40 دینار اس کا حصہ تھا. میں نے 40 دینار اٹھائے, ماں نے میری گدڑی کے اندر, ماں نے میری قمیض کے اندر ان کو سی دیا. فرماتے ہیں ماں نے اجازت دی, کچھ فاصلہ میرے ساتھ طے کیا اور روتی آنکھوں کے ساتھ فرمانے لگی بیٹا میں کبھی بھی آپ کو اجازت نہ دیتی, مگر آپ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے, طلب علم کے لیے جا رہے ہیں, اس لیے میں لوجہ اللہ تجھے اپنے سارے حقوق معاف کرتی ہوں, اور جا اب قیامت کے دن تیرا اور میرا آمنا سامنا ہوگا, قیامت کے دن ہم ایک دوسرے سے ملیں گے. فرماتے ہیں میں بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ ہو گیا. ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ کچھ فاصلے پہ جا کے ڈاکوؤں نے ہمیں گھیر لیا. 60 ڈاکو تھے, انہوں نے گھیر لیا, ہمارے قافلے کو لوٹ لیا. ایک ڈاکو میرے پاس آیا, اس نے پوچھا بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ میری عمر چھوٹی تھی, میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں. اس نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا, چلا گیا. دوسرا آیا, اس نے پوچھا, میں نے کہا 40 دینار ہیں, اس نے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. فرماتے ہیں اسی اسنا میں وہ سارا مال و اسباب لوٹ کے اپنے سردار کے پاس چلے گئے. سردار مال تقسیم کرنے لگا تو اس نے پوچھا بھائی قافلے والوں میں کوئی رہ تو نہیں گیا, کوئی ایسا بندہ تو نہیں جس کے پاس کوئی مال و اسباب ہو اور آپ نے چھوڑ دیا ہو؟ تو ایک فرد کہنے لگا کہ ایک بچہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں, ہم نے اسے بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا. دوسرے نے کہا جی ایسے ہی بات ہے, میں نے بھی اس سے پوچھا ہے, وہ کہتا ہے 40 دینار ہیں, میں نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے. اب ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اس بچے کو میرے پاس بلایا جائے. جب بلایا گیا سامنے آئے تو وہ کہنے لگا اے نوجوان تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں 40 دینار ہیں. کہا کہاں ہیں؟ کہا یہ میری گدڑی کے اندر سلے ہوئے ہیں. جب کھول کے دیکھا تو وہ 40 دینار نکل آئے. جب اس نے پورے 40 دینار دیکھے تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ اے نوجوان تو نے اپنی دولت کو چھپایا کیوں نہیں, دولت کو بچایا کیوں نہیں؟ آج ہم بھی دولت کے اتنے رسیا ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی دولت کو چھپانے کے لیے کتنے حربے کرتے ہیں, کتنی کاوشیں کرتے ہیں, اور دولت کو چھپاتے ہیں. کبھی زکات نہ دینا پڑ جائے, کبھی اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرنا پڑ جائے, ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. لیکن غوث پاک نے ایسا نہ کیا. پوچھا بیٹا تو نے اپنی دولت کو چھپایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میں جب گھر سے چلا تھا میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا ہمیشہ راستی اختیار کرنا. اے سردار میں کیسے اپنی دولت کی خاطر جھوٹ بول سکتا تھا؟ میں نے تو اپنی ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے. ڈاکوؤں کا سردار اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. کہنے لگا کہ وہ بچے تو اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ نبھا رہا ہے, اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا. میں تو جس رب کا رزق کھاتا ہوں اس رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ بیٹھا ہوں, میں اس کی مخلوق کو پریشان کرتا ہوں.
لا اپنا ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ پہ تائب ہونا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بڑھایا، اور یہ پہلا حضور غوث پاک کا مرید ہے جسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن کے عالم میں ڈاکہ زنی سے تائب کر کے اسلام کی طرف مائل کیا، اور نہ صرف اسلام کی طرف مائل کیا بلکہ وقت کا غوث بنا دیا، وقت کے اولیاء میں قطبیت کے مقام پہ فائز فرما دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو توبہ کرائی تو وہ باقی ساتھیوں سے کہنے لگا یہ جتنا مال و اسباب ہے نا یہ قافلے والوں کو واپس کر دو، یہ واپس کر دو۔ وہ واپس کرنے لگے تو سردار کہنے لگا ساتھیوں اس وقت تک میرا تمہارا ساتھ تھا، اب میں نے توبہ کر لی ہے، اس کے بعد میں اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کروں گا، اللہ کی مخلوق کا مال و اسباب نہیں لوٹوں گا، لہذا میں کنارہ کش ہوتا ہوں، تمہاری جیسے مرضی ہے۔ تو وہ کہنے لگے اے سردار اگر برائی میں تیرے ساتھ تھے تو نیکی میں بھی ہم پیچھے نہیں رہ سکتے، اگر برائی میں تیرا ساتھ دیا ہے تو اب نیکی میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے۔ وہ سارے کے سارے حضور غوث پاک کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہوں نے توبہ کر لی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سب پہ کرم یہ کیا کہ ان سب کو زمانے کا ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے اور آپ کے غوث، اللہ اکبر، یہ شان ہے ان کی، یہ مرتبت ہے میرے غوث پاک کی کہ آپ کے دروازے پہ جو آئے، آپ کی نگاہوں کے سامنے جو آئے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس کا دل سیاہ نہیں رہتا، اس کے دل کی سیاہی کو دور کر کے اسے اللہ کے نور سے معمور کر دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایک تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک چور آپ کے کاشانہ اقدس پہ آیا چوری کی نیت سے، آپ بڑی خوبصورت جو ہے وہ جبہ زیب تن کیا کرتے تھے، اس پہ سونے کا کام ہوتا تھا، تو کسی نے رستے میں گزرتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا جبہ تو بڑا قیمتی ہے، کیوں نہ آج یہی اٹھا لوں۔ رات کا وقت آیا، وہ حضور غوث پاک کی دہلیز سے اندر آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا اس طاق میں کہ بابا جی سو جائیں گے، میں یہ جبہ اٹھا کے چلا جاؤں گا۔ لیکن بابا جی سونے والے نہیں تھے، عام ہے کہ ابھی مغرب ہوتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد ہی میوے خرام ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بابا وہ ہے جو عشاء کے وضو سے ہمیشہ فجر کی نماز پڑھا کرتا ہے۔ یہ بابا وہ ہے جو 15 سال تک ہر رات میں ایک ختم قرآن مجید کرتا ہے۔ یہ بابا سوتا کب ہے؟ یہ تو سوتا ہی نہیں، یہ تو ساری رات اپنے رب سے لو لگا کے بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم رضی اللہ اکبر۔ رات کا پہر ہے، وہ ابھی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اب بابا سوتا ہے تو میں اٹھاؤں گا، اب بابا سوتا ہے تو میں اٹھاؤں گا، لیکن بابا تو مصلے سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا اے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ صبح قیامت تک جتنے اولیاء نے اس کائنات میں پیدا ہونا ہے، امت محمدیہ کے ان اولیاء کو مقام ولایت پہ فائز کرنا یہ میرے حضور غوث پاک کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور کی بارگاہ میں کسی بھی نئے فرد کو پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اس پہ مہر ولایت لگائیں، تو حضور فرماتے ہیں خذوہ الی ولدی عبد القادر، اس کو میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ، اگر اس نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی، اس نے اسے ولیوں کی جماعت میں قبول کر لیا، تو میں بھی اسے ولیوں کی جماعت میں قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ صبح قیامت تک یہ اعزاز، یہ منصب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا، تو اے غوث پاک کرم فرمائیے
اس علاقے کے لیے ابدال عنایت فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے گھر کے اندر ایک چھپا بیٹھا ہے، اسی کو لے آؤ، اس کو وہاں کا ابدال بنا دیتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا، انہوں نے کہا چل تجھے فلاں علاقے کا ابدال بنا دیا گیا ہے. وہ کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے کہ حضور میں تو چور ہوں، جبہ اٹھانے آیا تھا، یہ آپ مجھے کس پریشانی میں مبتلا کرنے لگے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں چل، وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں کا ابدال ہے. جب حضور غوث پاک کے سامنے گیا، آنکھیں جھکا کے کھڑا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا. میرے غوث پاک نے سینے سے لگایا، ولایت کی منازل طے فرمائی اور وہاں کی ابدالیت اس کے سپرد کی. وہ کہنے لگا حضور میں چوری کی نیت سے آیا تھا، میں تو چور بن کے آیا تھا. آپ نے فرمایا آیا چور بن کے تھا، لیکن یہ دروازہ غوث کا ہے، یہاں سے چور ہی اگر واپس چلا جائے دنیا والے کہیں گے غوث کے دربار میں گیا تھا، کیا لے کے آیا ہے؟ جا تو چور بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے ولیوں کا بادشاہ بنا کے بھیج دیا. ایک شخص نا بغداد کے اندر عمر کے 60 سال گزار چکا. ایک دن اس کی زوجہ اس سے کہنے لگی کہ اے شخص تو نے عمر کی 60 بہاریں گزار دی، اب موت تو سر پہ کھڑی ہے، داڑھی تیری سفید ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک تو نے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ابھی تک تو نے کسی کی بیعت نہیں کی، کسی ولی کے ساتھ نسبت قائم نہیں کی، تو ایسے ہی کہیں بے پیر نہ مر جائے. وہ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے. اس بات نے اسے مضطرب کر دیا. رات اس نے مصلے پہ گزاری، روتا ہے، التجائیں کرتا ہے کہ میری عمر کی یہ اتنی بہاریں گزر چکی اور میں ایسے ہی ہوں. رات کو روتے روتے اس نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک آج صبح میں نکلوں گا، جو شخص مجھے پہلا ملے گا نا میں اسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. گھر سے نکلا، سحری کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، اپنے مقصد کے لیے گھوم رہے ہیں، چوری ڈاکے کی نیت سے گھوم رہے ہیں. اس نے دیکھا ایک شخص اپنے جسم کو چھپائے ہوئے جا رہا تھا، اس نے جا کے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے کہنے لگا بھائی مجھے اپنا مرید بنا لو. اس نے کہا یار کدھر مجھے پھنسا لیا ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں. کہا نہیں، میں نے تو رب سے وعدہ کیا تھا، رب نے پہلا بندہ تو ہی مجھے دیا ہے اور تو میرے سامنے آیا، اب میں تیری بیعت کروں گا، میں کسی اور کی بیعت نہیں کرتا، میں نے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا یار میرے پاس کوئی نہ علم ہے نہ عمل ہے، میں تو چور ہوں، ڈاکو ہوں، رات کو گشت کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھی ہیں، ہم ڈاکے کی نیت سے گھر سے نکلے ہیں، تو نے کدھر مجھے پکڑ لیا ہے. اب اسی اثنا میں ایک گھر سامنے نظر آیا تو وہ ڈاکو کہنے لگا تو ادھر کھڑا رہ، میں اس گھر میں ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک مجھ سے وعدہ کر کہ واپس آگے مجھے بیعت کرے گا. اس نے کہا یار واپس آگے میں بیعت کر لوں گا، لیکن میں جب ڈاکہ ڈال کے آؤں گا اگر تیرا دل مطمئن ہوا تو میں تجھے بیعت کر لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا اور وہ گھر تھا حضور غوث پاک کا. سبحان اللہ. رات بھر وہ بیٹھا رہا لیکن غوث پاک اپنی عبادت میں مشغول رہے، اسے کچھ حاصل نہ ہوا. رات گزر گئی، دوسرا دن آیا، وہ وہیں پہ چھپا رہا، سارا دن بھی وہیں چھپ کے گزار دیا. پھر رات گزاری، پھر دن گزارا، پھر رات گزاری. اب تیسری رات کا آخری پہر تھا، حضور سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے. اے غوث پاک فلاں علاقے کا ابدال رخصت ہو گیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں کوئی ابدال دے دیں. آپ نے فرمایا یار 3 دن سے ایک ہمارے گھر میں آیا بیٹھا ہے، ہمارا مہمان ہے، جا اسی کو پکڑ کے لے آ، ہم اسی کو یہ تاج عطا کر دیتے ہیں. اب جب اسے پکڑ کے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو غوث پاک نے اس پہ نگاہ ڈالی، نگاہ ولایت ڈالی، سینے سے لگایا، مراتب طے کرائے. مراتب طے کرانے کے بعد جب اسے رخصت کرنے لگے تو حضور غوث پاک نے فرمایا تو فلاں علاقے کا ابدال ہے، جا وہاں جا کے ڈیوٹی کر،
جب وہ چلنے لگا تو آپ نے فرمایا ذرا رک جا. رکا, پیچھے مڑ کے دیکھا کہ پتہ نہیں اب کیا حکم ہے. فرمانے لگے وہ 3 دن سے جو تیرا مشتاق باہر کھڑا ہے نا, اسے یوں ہی نظر انداز کر کے نہ چلے جانا, اسے پہلے مرید کر کے, بیعت کر کے, اسے اپنے سینے سے لگا کے, اسے اپنے ساتھ لے کے پھر جانا. اب جب وہ باہر نکلا تو آگے وہ مرید کھڑا ہے جو انتظار میں تھا کہ کب وہ باہر نکلتا ہے اور مجھے اپنا مرید بناتا ہے. اب جو ہی وہ باہر نکلا وہ آگے بڑھ کے استدعا کرنے لگا مجھے اپنا مرید بنا لیں, مجھے بیعت کر لیں. تو ہاتھ بڑھایا, بیعت کیا. اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک کی برکت سے اسے بھی ولایت عطا فرما دی, اسے بھی ابدال کے مقام پہ سرفراز کر دیا, اور جو ارادت کے ساتھ 3 دن کھڑا رہا رب نے اسے بھی مقام ولایت عطا کر دیا. یہ ہے میرے غوث پاک کی شان کہ حضور غوث پاک کے دروازے پہ جو آتا ہے وہ بن خیرات لیے نہیں جاتا. میرے غوث پاک اس پہ کرم فرماتے ہیں. تو پھر یہ 11ویں شریف کے حوالے سے ایک بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. یہ 11ویں شریف کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے بہت سارے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ 11ویں کیا ہے جی, یہ کیوں کرتے ہیں جی, اس کا فائدہ کیا ہے. 11ویں شریف حضور غوث پاک کے اصال ثواب کی محفل ہے. تو جس طرح ہم اپنے والدین کے لیے اصال ثواب کی محفل کرتے ہیں, اپنے اعزاء و اقارب کے اصال ثواب کی محافل کرتے ہیں, اسی طرح یہ حضور غوث پاک کی محفل ہے, ان کے اصال ثواب کی محفل ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے والدین کی جو محفل ہے اس میں تو ہم والدین کے لیے التجا کرتے ہیں کہ والد کو ان کی مغفرت فرمانا, لیکن یہ وہ محفل ہے جب یہ سجتی ہے تو ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اس کا ثواب مولا میرے غوث کو عطا فرمانا, تو غوث کے صدقے میں رب کرم یہ فرماتا ہے کہ ہماری بھی مغفرت بھی فرماتا ہے, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے, اور ہمیں اپنے مقربین بندوں کی ہمیں اپنے مقربین بندوں کی لسٹ میں شامل فرماتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اس 11ویں کی اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے کی 12ویں کو, چاند کی 12 کو آپ مجلس واعظ منعقد کرتے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم میلاد کی مناسبت سے. ہر 12 کو آپ جو ہے وہ مجلس میلاد منعقد کرتے, بڑا واض و نصیحت ہوتی, لنگر پکتا اور لوگ آتے اور دور دراز سے آ کے لوگ اس لنگر سے استفادہ کرتے. پھر جب حضور غوث پاک کا وصال 11 ربیع الثانی کو ہوا تو آپ کے جو مریدین متوسلین تھے انہوں نے اسی دن کو جو 12 کی نسبت سے قائم تھا اس کو 11 پہ ٹرانسفر کیا اور اس کو 11ویں کا نام دے دیا کہ یہ حضور غوث پاک کی 11ویں شریف ہے. حقیقت میں وہی محفل ہے جو حضور غوث پاک نے اپنی حیات میں شروع کی تھی, اور یہ محفل میلاد تھی جس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد بیان کیا جاتا, حضور کی شانیں بیان کی جاتی اور لوگوں میں لنگر تقسیم کیا جاتا. حضور غوث پاک کے میلاد کی محفل کی حالت یہ تھی کہ آپ کی ایک مجلس کے اندر 70 ہزار افراد شامل ہوتے, اور آپ کی کرامت یہ تھی کہ جس طرح پہلا بیٹھنے والا شخص آپ کے واض و نصیحت کو سنتا, یوں ہی آپ کے مجمع کے آخر میں بیٹھنے والا بھی آپ کی گفتگو کو اسی طرح سماعت کرتا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ جب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام, شریعت کا پیغام, دین اسلام کا پیغام پہنچاتے تو حضور غوث پاک کے اس مجمع سے 10 12 جنازے اٹھتے. حال اور وجد کی کیفیت کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتے اور ان کے جنازے اٹھائے جاتے. حضرت حافظ ابو العباس احمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کے والد محترم ایک دن میرے ساتھ حضور غوث پاک کی مجلس میں تشریف لے گئے. غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے تو بہت بڑے عالم تھے. حضور غوث پاک نے ایک آیت پہ گفتگو فرمائی, اس کی 11 تفاسیر کی. 11 تفاسیر تک وہ عالم جو ہیں وہ کہتے رہے کہ ہاں یہ مجھے پتا ہے, یہ ایسا ہی ہے,
یہ مجھے پتا ہے یہ ایسا ہی ہے. حتیٰ کہ غوث پاک نے اس کی 40 توجیحات بیان کی، 40 تفاسیر بیان کی. جب 40 تفاسیر 11 سے آگے چلے 12ویں پہ پہنچے، میں نے کہا ہاں اب بتاؤ. کہنے لگا یہ میری عقل سے ماورا ہے، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. 13ویں پہ گئے، 14ویں پہ گئے، 40 تک میں پوچھتا رہا، وہ کہتے رہے مجھے نہیں پتا ہے. اب 40 وجوہ بیان کرنے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس وقت تک ہم قال میں تھے، ہم قال میں تھے، رجعنا الی الحال، اب ہم حال کی طرف لوٹتے ہیں. جب غوث پاک نے یہ ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی کلمہ طیبہ کا ذکر فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف پڑھ کے حضور غوث پاک نے حاضرین پہ ایک نگاہ ڈالی، ایک توجہ ڈالی، تو وہ ابو العباس فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کے جو والد محترم ہیں انہوں نے اپنا گریبان چاک کر دیا، کپڑے پھاڑ دیے اور مدہوش ہو گئے، وجد کی حالت میں، وجد کی کیفیت میں چلے گئے. بہت دیر تک وجد کی کیفیت میں رہے اور جب افاقہ ہوا حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گئے اور قدموں میں گر کے کہنے لگے اے غوث پاک میرے دل کے اندر آپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں تھیں، لیکن اے غوث میں نے آپ کی مجلس میں آ کے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی زبان سے حق تعالی آپ کی زبان سے ارشادات فرماتا ہے اور حق تعالی نے آپ کے دل کے اندر علم کے سمندر کو معجزن فرمایا ہے. ابن جوزی کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے حضور غوث پاک کے حوالے سے بہت ساری نازیبہ باتیں بھی کی، اور ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے جو آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، تلبیس ابلیس. اس میں انہوں نے تصوف کا مطلقاً انکار کیا ہے اور بہت ساری باتیں کی ہیں. بہرحال اس طرف نہیں جاتا. یہ ابن جوزی کو بادشاہ وقت نے قید کر دیا. قید کرنے کے بعد جب واپس آیا تو علماء محدثین میں ان کا بڑا مقام تھا، لیکن علماء محدثین کے ایک طبقے نے ان کی احادیث کو لینے سے انکار کر دیا اور ان پہ بہت ساری باتیں شروع ہوئی. اب ابن جوزی نے جب دیکھا کہ میں تو بالکل گیا، اپنے ساتھیوں کو علماء کو بلایا اور ان کو کہا کہ یار مجھے بتاؤ میرے ساتھ یہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا حضور غوث پاک کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے تیرا علم سلب کر لیا ہے، تیرا علم اللہ نے لے لیا ہے. تو علماء کے سمجھانے پہ ابن جوزی جو ہیں وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے. جب غوث پاک کی بارگاہ میں آ کے معذرت کی، آپ نے معذرت قبول کی. کوئی بندہ اگر معذرت کرنے آئے تو ہمارے آقا کا بھی طریق یہ ہے، ہمارے آقا کے اصحاب کا، ہمارے آقا کی آل کا، ہمارے آقا کی امت کے اولیاء کا طریق یہ ہے کہ وہ اس کی معذرت کو قبول کرتے ہیں. یہ کہہ کے رد کر دینا کہ میں کسی کی معذرت قبول نہیں کرتا، پہلے اس نے ایسا کیوں کیا، یہ انتہائی ناجائز ہے. شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کر دی اس کے بعد وہ معذرت کے لیے حاضر ہو جائے تو جس کے پاس وہ معذرت کے لیے حاضر ہوتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کی معذرت کو قبول کرے اور اس کو معاف کر دے. اللہ اکبر. حضور غوث پاک نے معاف کر دیا. جب معافی ہو گئی تو اب حضور غوث پاک کی مجلس کے اندر ایک قاری نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. حضور غوث پاک نے اس کی توجیحات بیان فرمائی. بیان فرماتے فرماتے جب آپ نے کال سے حال کی طرف رجوع فرمایا تو ابن جوزی کی حالت یہ ہو گئی کہ اس نے اپنے گریبان کو چاک کر لیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور حضور غوث پاک کے قدموں میں گر کے سچی توبہ کر لی. حضرات یہ میرے غوث کے علم کی حالت ہے. آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے علم اتنا حاصل کیا، اتنا علم پڑھا کہ اللہ نے مجھے مقام کتبیت عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو سمجھنے اور اولیاء کاملین کے دامنوں سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی.